اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ تقدیر، مسئلہ تقدیر کی مزید وضاحت۔ سوال: آپ نے اپنے جنگ کے کالم میں ایک خاتون کے سوال تقدیر الہی کیا ہے کا جواب تحریر فرمایا۔ آپ کے جواب نے ذہن میں پڑی ہوئی گرہ کو پھر سے اجاگر کر دیا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ ہر چیز تقدیر الہی کے تابع ہے۔ انسان کی زندگی سے متعلق تمام باتیں پہلے سے لکھ دی جاتی ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے تابع ہے۔ یہ بات بالکل عیاں ہے۔ ذہن میں مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ نے یہ تحریر فرمایا کہ انسان کی زندگی کے تمام معاملات پہلے سے معین اور مقرر کر دیے گئے ہیں، مثلا رزق، شادی وغیرہ کے معاملات پھر انسان کی زندگی میں کرنے کے لیے رہ کیا جاتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ انسان کے ہزاروں سال کے مشاہدے میں یہ ضرور آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ معاملات پہلے سے طے فرما دیتے ہیں، مثلا زندگی و موت، شادی جیسے معاملات۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ تعجب نہیں جو پروردگار عالم جوش رحمت میں ان معاملات میں بھی رد و بدل فرما دیتے ہیں، لیکن اگر تمام معاملات میں یہی صورتحال ہے تو انسان خفیف ترین کوشش بھی آخر کس لیے کرے؟ آپ نے زندگی کے تمام معاملات کے لیے جو جواب تحریر فرمایا ہے بلکہ آپ نے فیصلہ کن انداز میں تحریر فرمایا ہے، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ انسان کی ساری کوششیں لا حاصل ہے۔ اس کی تمام کوششوں کا نتیجہ وہی نکلنا ہے جو اس کی کوشش شروع کرنے سے پہلے لکھا جا چکا ہے۔ پھر وہ کسی بھی کام کے لیے سعی و کوشش کیوں کرے جبکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی ہر سعی کا نتیجہ محض صفر کی شکل میں آنا ہے۔ نہیں مولانا صاحب، نہیں، پروردگار اتنے کٹور نہیں ہو سکتے۔ یہ محض شاعری نہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ میں آپ کی توجہ ارشاد باری تعالیٰ کے ان الفاظ کی طرف بھی مبذول کرانا چاہوں گی جس کا ترجمہ ہے: ہر شخص کو اتنا ہی ملے گا جتنی اس نے کوشش کی۔ اب محترم یوسف صاحب، یہ دلیل نہ دیجیے گا کہ انسان کی کوشش کا فیصلہ بھی پہلے کیا جا چکا ہے، یعنی یہ کہ وہ کوشش کتنی کرے گا۔ یہ دلیل بحث برائے بحث ہوگی، کیونکہ اس کا مطلب وہی ہو جائے گا کہ ہر بات کا فیصلہ پہلے سے کیا جا چکا ہے، جبکہ مندرجہ آیات کا یہ مطلب ہرگز نہیں نکالا جا سکتا۔ خدشہ ہے کہ لاکھوں افراد جو یہ کالم پڑھتے ہیں آپ کے جواب سے زندگی کی ساری دلچسپیاں کھو چکے ہوں گے یا فکر میں مبتلا ہو چکے ہوں گے۔ دعا کا فلسفہ۔ آپ کے جواب سے مذہب اسلام میں دعا کا جو فلسفہ اور تصور ہے اور جو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے کی نفی ہوتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کے سارے معاملات پہلے فیصل اور طے کر دیتے ہیں، انسان کچھ بھی کرے ہونا وہی ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ اب اللہ کا کوئی بندہ اپنی کسی مشکل یا مصیبت سے نجات کے لیے پروردگار عالم سے التجا اور دعا کرتا ہے تو آپ کے جواب کے موجب وہ گویا دیوار سے سر پھوڑتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں ہوتا تو وہی ہے جو پہلے سے اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ پھر بلا دعا کے لیے کیا جگہ باقی رہ جاتی ہے؟ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دعا سننے والے ہیں، اور خالق کائنات کے یہ پرشفقت الفاظ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیا معنی رکھتے ہیں؟ یہ بھی یاد رکھیے، ریجیڈیٹی اور رحمت یکجا نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اپنے جواب میں جو کچھ فرمایا ہے اس کے مطابق تو انسان کو ہمدردی سے پر ان الفاظ کے برخلاف بالکل مایوس ہو جانا چاہیے، کیونکہ بقول آپ کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی دعائیں، اس کی التجائیں اور اس کی ساری زندگی کی کوششیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تیسری بات جو آپ کے جواب کی تردید کرتی ہے وہ اقوام عالم کی تاریخ ہے۔ آج امریکہ اور پورا یورپ ترقی کی راہ پر گامزن ہے، کم از کم مادی ترقی کے لحاظ سے، ویسے اخلاقی لحاظ سے بھی وہ مسلمانوں سے کہیں بہتر ہے۔ ان کی یہ ترقی صرف اور صرف ان کی انتھک محنتوں اور مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اب اگر آپ یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں پہلے سے ایسا لکھ دیا ہے تو آپ کو وہ تمام باتیں تسلیم کرنا ہوگی۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کی تقدیر میں، جن کو ہم کافر اور گمراہ قوم کہتے ہیں، کامیابیاں اور آسائشیں لکھی ہے، اور یہ کہ ان کی کوششوں کا ان کو اجر دیتے ہیں۔ دوم یہ کہ انہوں نے اپنے پیرو اور نام لیوا قوموں کی تقدیر میں ناکامیاں اور ذلت لکھی ہے اور ان کی کوششوں کو محض ضائع کرنا لکھا ہے، اور یہ کہ آج دنیا بھر میں جو مسلمان ذلت و رسوائی اٹھا رہے ہیں اور کیڑوں مکوڑوں کی طرح مر رہے ہیں تو ان سب تباہ کاریوں میں وہ بالکل بے قصور اور بری ذمہ ہے۔
کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض تقدیر کا لکھا ہے۔ محترم یوسف صاحب، یہ قوم پہلے ہی اپنی نااہلی اور کرپشن میں انتہا کو پہنچ چکی ہے، اب اسے اور بھی عملی کا ٹرانکولائزر نہ دیجیے۔ یہ پہلے ہی خواب خرگوش میں بے خود ہے۔ اسے یہ بتائیے کہ ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خاک زبوں، عطا ہو رومی ہو رازی کے غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے بے آہ سحرگاہی۔ جواب: آپ کے تینوں سوالوں کا جواب میری تحریر میں موجود تھا، مگر جناب نے غور نہیں فرمایا۔ بہرحال آپ کی رعایت کے لیے چند امور دوبارہ لکھتا ہوں۔ اول، تقدیر کا عقیدہ قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں مذکور ہے، اور یہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام اہل حق کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ اس لیے اس عقیدے سے انکار کرنا یا اس کا مذاق اڑانا اپنے دین و ایمان کا مذاق اڑانا ہے۔ دوئم، آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کو آئندہ ہونے والے تمام واقعات کا علم تھا۔ اس علم کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اسی علم اور اسی نوشتے کے مطابق ہو رہا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ بتائیے، اس عقیدے کے کسی حصے سے آپ کو اختلاف ہے؟ کیا آپ کا ایمان نہیں کہ ہر چیز جو وجود میں آنے والی ہے اللہ تعالیٰ کو ازل ہی سے اس کا علم تھا؟ اگر آپ کو اس سے انکار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کو بے علم یا بے علم کو خدا مانتی ہے، اور یہ کفر ہے۔ اور اگر آپ کہتی ہے کہ خدا کو علم تو تھا، مگر ضروری نہیں جس طرح اس کو علم تھا اسی طرح چیزیں وقوع میں بھی آئے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ خدا کا علم غلط نکلا۔ مثال کے طور پر میرے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے حالات، افعال، اقوال، حرکات و سکنات وغیرہ وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی یا نہیں؟ اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بے علم ہونا لازم آتا ہے، اور اگر معلوم تھی تو کیا علم الہی کے خلاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کہیں کہ اس کے خلاف ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم کا غلط ہونا لازم آیا، نعوذ باللہ۔ اور اگر اس کے خلاف نہیں ہو سکتا تو یہی عقیدہ تقدیر ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اس کا عقیدہ تقدیر پر ایمان لانا لازم ہے، ورنہ اس کا دعویٰ ایمان صرف باطل ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ہر شخص کو وہی ملتا ہے جو اس نے کوشش کی، لیکن آپ نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ جس طرح قرآن کا حوالہ آپ دے رہی ہے اسی طرح قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَكُلٌّ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ مُسْتَطَرٌ۔ ترجمہ: ہم نے ہر چیز کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا ہے اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ یہی قدر جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے تقدیر کہلاتی ہے، اور ہر چیز کے پہلے سے لکھے ہوئے ہونے کا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ تقدیر کا عقیدہ میرا اپنا تراشا ہوا ہے یا قرآن کریم ہی نے اس کو بیان فرمایا ہے؟ چہارم، رہا انسان کے مجبور ہونے کا سوال، اس کا جواب میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آدمی فلاں کام کو اختیار و ارادے سے کر کے جزا و سزا کا مستحق ہوگا۔ پس تقدیر سے انسان کے اختیار و ارادہ کی نفی نہیں ہوتی، اور انسان کا اختیار تقدیر کے مقابل نہیں بلکہ تقدیر کے ماتحت ہے۔ لیکن اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آتی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تقدیر کے ماننے پر تو انسان کا بقول آپ کے مجبور ہونا لازم آتا ہے، اور تقدیر کی نفی کی صورت میں اس کا قادر مطلق اور خالق ہونا لازم آتا ہے۔ آپ کے خیال میں انسان کو قادر مطلق اور اپنی تقدیر کا خود خالق ماننا کیا اس کو خدائی کے منصب پر بٹھانا نہیں؟ پنجم، آپ کا یہ سمجھنا کہ اگر تقدیر برحق ہے تو انسان کی کوشش لا حاصل ہے، اس لیے غلط ہے کہ انسان کو ارادہ و اختیار کی دولت دے کر محنت و سعی کا حکم دیا گیا ہے، اور تقدیر علم الہی میں یہ کہلایا گیا کہ فلاں شخص اتنی محنت کرے گا اور اس پر یہ نتیجہ مرتب ہوگا۔ جب محنت کوشش بھی تقدیر پر لکھی ہوتی ہے اور اس پر مرتب ہونے والا نتیجہ بھی نوشتہ تقدیر ہے تو محنت لا حاصل کیسے ہوئی؟ اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، تو میرے عقیدے کی تفسیر ہے۔ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں مرد مومن کو نگاہ سے فلاں کام ہو جائے گا، یہ بدلی ہوئی تقدیر بھی اصل تقدیر کے ماتحت ہے، اس سے باہر نہیں۔ ششم،
آپ نے تقدیر کا مسئلہ سمجھا ہی نہیں، اس لیے دعا کو تقدیر کے خلاف سمجھ لیا، حالانکہ دعا بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے اور تقدیر میں تمام اسباب بھی تحریر شدہ ہے۔ پس تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ فلاں بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے گا تو اس کا فلاں کام ہو جائے گا۔ ہفتم، یہی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تقدیر کا عقیدہ نہ تو اسباب کے اختیار کرنے سے روکتا ہے، نہ مایوسی پیدا کرتا ہے، بلکہ اس کے برعکس زیادہ سے زیادہ محنت کی دعوت دیتا ہے اور مایوسیوں کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ عقیدہ تقدیر سے جاہل ہے وہ بسا اوقات حالات سے تنگ آ کر خودکشی جیسی حماقت کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے ایک پکے سچے مومن کو جو اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان اور بھروسہ رکھتا ہو کبھی خودکشی کرتے نہیں دیکھا ہوگا۔ عقیدہ تقدیر پر ایمان رکھنے والے جتنی دعائیں اور التجائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں دوسرے لوگ نہیں کرتے، اور عقیدہ تقدیر پر ایمان رکھنے والے جتنی محنت کرتے ہیں وہ دوسروں کو نصیب نہیں۔ خود میری مثال آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنے ضعف و کمزوری کے باوجود 3 آدمیوں کے برابر کام کرتا ہوں، اس لیے آپ کا نظریہ معروضی طور پر غلط ہے۔ ہشتم، آپ اقوام مغرب کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی احساسی کمتری کا شکار ہے۔ ان کی مادی ترقی سے مرعوب ہو کر آپ نے ان کو مسلمانوں کے مقابلے میں اخلاقی برتری کی بھی سند عطا کر دی۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ انہیں کون سی اخلاقی برتری حاصل ہے۔ کیا ان ممالک میں زنا اور شراب نوشی کی شرح اسلامی ممالک کی نسبت کم ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ نیو یارک میں چند گھنٹوں کے لیے بجلی کی رہ چلی گئی تھی تو وہاں چوری، ڈاکہ زنی اور بدمعاشی کا کیسے بازار گرم ہوا تھا۔ کیا ان کی یہی اخلاقی برتری ہے جس کے قصیدے آپ پڑھ رہی ہے، اور پھر آپ ان کا مقابلہ آج کے مسلمان سے کر رہی ہے جن کو دیکھ کر شرمائے یہود؟ کیا ان مسلمانوں کی بدعملی عقیدہ تقدیر کی وجہ سے ہے؟ بلکہ عقیدہ تقدیر اور دیگر صحیح عقائد کے دل میں نہ رہنے کی وجہ سے ہے۔ اور اقوام مغرب کی مادی ترقی اول تو میری نظر میں اس لائق ہی نہیں کہ اس کی طرف انتفاع کیا جائے۔ ان قوموں کو جو مادی ترقی حاصل ہے کیا ہمارے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی حاصل تھی؟ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر غور کیجئے۔ یہ مادیت فرعون کے پاس تھی یا موسیٰ علیہ السلام کے پاس؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں نمرود کو دیکھیے، جو مادی ساز و سامان اور کر و فر نمرود کو حاصل تھا کیا ابراہیم علیہ السلام کو بھی حاصل تھا؟ ہمارے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر قیصر و کسریٰ کو لیجئے، کیا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ مادی ساز و سامان حاصل تھا جو قیصر و کسریٰ کو میسر تھا؟ اگر بقول آپ کے اہل مغرب مسلمانوں سے محض مادی ترقی کے بنا پر فائق ہے تو ذرا اقوام عالم کی تاریخ پر نظر ڈال کر دیکھیے، کیا دنیا کی آسائش انبیاء کرام علیہم السلام کے مقابلے میں گمراہ اور بے خدا قوموں کو حاصل نہیں رہی؟ جہاں تک محنت و سعی کا تعلق ہے میں اوپر بتا چکا ہوں کہ یہ تقدیر کے منافی نہیں۔ اگر بقول آپ کے کافروں کو کامیابیاں اور آسائشیاں حاصل ہے تو یہ ان کے محنت کے صلے میں نوشتہ تقدیر ہے، اور اگر بقول آپ کے مسلمان ذلت و رسوائی اٹھا رہے ہیں تو یہ ان کے بدعملی کے نتیجے میں نوشتہ تقدیر ہے۔ نہم، آپ کا یہ خیال سراسر غلط ہے کہ عقیدہ تقدیر نااہلی، مایوسی اور بے عملی سکھاتا ہے۔ کوئی مومن جو تقدیر الہی پر صحیح عقیدہ رکھتا ہو وہ کبھی نااہل، مایوس اور بے عمل نہیں ہو سکتا۔ اس نااہلی و بے عملی کا سبب اپنے دین سے انحراف ہے، نہ کہ عقیدہ تقدیر۔ دہم، آخر میں گزارش کروں گا کہ عقیدہ تقدیر کا انکار کر کے قرآن کریم اور حدیث شریف کے فرمودات کی نفی نہ کی جائے۔ عقیدہ تقدیر برحق ہے، اگر ہم اسے مانیں تب بھی برحق ہے، اور اگر انکار کر دے تب بھی برحق ہے۔ اس کا صحیح اور برحق ہونا ہمارے لیے ماننے یا نہ ماننے پر موقوف نہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کی نفی نہ کی جائے
عقیدہ تقدیر کی نفی ممکن نہیں۔ آپ کو اختیار ہے کہ عقیدہ تقدیر پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت کاملہ کو مان لے، یا عقیدہ تقدیر کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت سے بھی دستبردار ہو جائے۔ مشکل یہ ہے کہ آپ نے دین کی بنیادی عقائد کو باقاعدہ سیکھا نہیں، اس لیے ذہن الجھا ہوا ہے۔ اگر آپ دین کو سمجھنا چاہتی ہے تو اپنی ادھوری معلومات پر اکتفا نہ کرے، بلکہ دین کی کتابوں کو صحیح طور پر پڑھے۔ میرا خیال ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہشت زیور بھی آپ کی نظر سے نہیں گزری۔ آپ اس کا مطالعہ کریں اور پھر کوئی اشکال ہو تو اس کو رفع کرنے کے لیے حاضر ہو۔